قدری اور رمضان المبارک کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنے کے بعد جب بندہ گناہوں سے خالی ہو جاتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں رہتے، اللہ کی طرف سے ایک مسلمان مومن کو یہ خوشی عطا کی جاتی ہے۔ اب دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں یہ خوشی حقیقی معنوں میں نصیب فرمائے۔ اس خوشی کے موقع پر جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، رب کی طرف سے ہمارے لیے پیغام بھی ہے، رب کی طرف سے ہمارے لیے ایک آرڈر بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ارشاد فرمایا، سنت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب عیدگاہ کی طرف آپ تشریف لائیں تو حکم یہ ہے کہ راستے میں صدا کیا لگانی ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ اکبر کی صدا اگر بندے کو یہ سمجھ آ جائے کہ جب میں اس دنیا میں آیا، جب میری پیدائش ہوئی، تو پیدائش کے بعد اللہ نے اپنے نبی کی اس شریعت میں ہمارے لیے یہ آرڈر رکھ دیا ہے کہ اب اس بچے کے کان میں سب سے پہلی آواز جو جائے گی تو وہ آواز اللہ اکبر کی ہوگی، اور جب یہ بچہ بلوغت کو پہنچے گا، جوانی میں قدم رکھے گا، تو اب اس کو نماز کا حکم ہے، اب یہ شریعت کے احکامات کا پابند ہے، تو اس کو رب کی طرف بلانے کے لیے سب سے پہلی صدا جو لگائی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے۔ اور نماز میں جب یہ رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے پھر اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، پھر ہاتھ باندھ کے جب پھر بعد میں رکوع کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، سجدے میں جاتا ہے تو پھر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ رب عید کے موقع پر خوشی عطا کرتے ہیں تو پھر حکم دے دیتے ہیں کہ تیری زبان پر صدا ہو، تیری زبان پر کلمہ ہو، تو عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے تیرے لیے کہ تجھے رب نے نعمت عطا کی ہے، چاہے چھوٹی عید ہو یا چاہے وہ بڑی عید ہو۔ چھوٹی عید عید الفطر جو ہے، اس میں رب ذوالجلال کی طرف سے مسلمانوں کے لیے عظیم نعمت رمضان المبارک کے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اختتام کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ مسلمان تو اصل وہ ہے نا، کامیاب تو اصل وہ ہے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنے رب سے گناہوں کی بخشش کروا لے۔ اگر نہیں کروا سکتا تو اس کے لیے بد دعا ہے اور تباہی ہے۔ تو اگر یہ کامیاب ہو کے آ جاتا ہے، اب رب کی طرف سے یہ آرڈر ملتا ہے کہ تو نے اب عیدگاہ کی طرف جانا ہے، راستے کے اندر نئے کپڑے پہنے ہوئے لوگ تجھے ملیں گے، مالدار بڑی بڑی عمارتوں والے لوگ تیرے سامنے آئیں گے، تیرے سامنے عزتوں والے آئیں گے، لیکن تو نے دنیا کی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بھولنا نہیں ہے، دنیا کی ان ساری چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو دنیا کی طرف مائل نہیں کرنا ہے، بلکہ تیری زبان پر پھر بھی کیا لفظ ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر جب تو نماز پڑھ جائے اور پھر آئے مسجد عیدگاہ کی طرف جہاں تو عید کی نماز ادا کرے گا، آ کر بغیر بلائے آ جا۔ ویسے تو 5 وقت اذان دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے،
اللہ اکبر کی صدائیں لگا کر، لیکن رب فرماتے ہیں یہ خوشی میں نے تجھے عطا کی ہے، یہ میری عطا ہے۔ آج جب میں نے خوشی دی ہے تو بغیر بلائے میرے در پہ آ، اور آ کر، ویسے تو نماز میں تکبیریں کہتا ہے، عام نماز سے 6 تکبیریں زائد گئے اور 6 دفعہ زیادہ تو رب کی صدا بلند، اس لیے کہ حق یہ ہے، اس لیے کہ سچ یہ ہے کہ کائنات کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت اور حق ہے تو صرف اور صرف ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات۔ پکار اسی کی ہے، صدائیں اسی کو ہیں، بلاوے اسی کو ہیں۔ اور قرآن کی جو آیات کریمہ میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ ان آیات میں یہی ارشاد فرماتے ہیں لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ۔ قرآن کی سورہ الرعد 13واں سپارہ، اللہ فرماتے ہیں لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اس ایک رب کو ہی پکارنا سچ ہے، حق یہی ہے کہ پکارا جائے تو صرف کس کو؟ صدائیں صرف کس کے نام کی لگائی؟ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ۔ اللہ فرماتے ہیں اسی رب کو پکارنا، اسی اللہ کو پکارنا جو تجھے خوشیاں دیتا ہے۔ اگر خوشیوں کے اندر رب کی پکار نہ ہوئی تو کبھی کبھی ایسا بھی رب کر دیتا ہے کہ خوشیوں کے اندر سے اللہ غمیوں میں ڈال دیتا ہے، خوشیوں کے اندر سے اللہ مشکلات میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جب خوشی عطا کر دی، جب تجھے نعمتیں عطا کرنی، آج تجھے پہننے کے لیے رب نے نئے کپڑے عطا کر دیے، آج تجھے دلی طور پر رب نے خوشی عطا کر دی، آج تجھے کھانے کے لیے رب نے اعلیٰ قسم کے کھانے دے دیے، جب یہ خوشیاں عطا کرنی، گناہوں کا بوجھ تیرے دل سے ہٹا دیا رمضان کی برکت سے، جب یہ سارے کام کر دیے تو پھر آنا اس کے دروازے پر آ کر آتے آتے راستے میں بھی پکار کر کے آ کے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ میرا تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی خوشیاں دینے والا نہیں، اللہ میرا تو ہی ہے، تیرے سوا میری مشکلات کو حل کرنے والا کوئی نہیں، اللہ میرا تو ہی سب کچھ ہے کہ تیرے سوا میری پکاریں سننے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں، تیرے علاوہ کوئی مشکلات کو حل کرنے والا بھی نہیں، تیرے علاوہ کوئی پکاریں سننے والا بھی نہیں، تیرے علاوہ کوئی حاجات کو پورا کرنے والا بھی نہیں، تیرے علاوہ یہ خوشیاں دینے والا بھی اور کوئی نہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ پیغام ہے نا، یہ تبھی تو اللہ نے کہا آتے بھی یہ صدائیں تیری زبان پر ہو، جاتے ہوئے اگر گھر کی طرف کوئی راستہ دوسرا جاتا ہے، دوسرے راستے سے جاتے ہوئے بھی تیری زبان پر یہ صدائیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ معبود تیرے علاوہ کوئی نہیں، کیونکہ میں اقرار کرتا ہوں کہ بڑا صرف کون ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، او اللہ تو بڑا ہے تو ساری تعریفیں بھی تیرے لیے ہیں، ساری حمدیں بھی تیرے لیے ہیں، ساری ثنائیں بھی تیرے لیے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اور پکار اسی ہی کی حق ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی پکار کرو گے تو یہ بڑی گمراہی ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ، جو ان کی پکار کرتے ہیں، قرآن ان کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ، جو اللہ کو چھوڑ کر غیر کی پکار کرتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر، اپنا ماتھا ٹیک کر کسی اور کی پکار کرتے ہیں، کسی اور کو صدائیں لگاتے ہیں، کبھی یا غوث اعظم مدد کہتے ہیں، کبھی یا علی مدد کہتے ہیں، وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی صدائیں لگاتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں سن لے میرا پیغمبر، آپ انہیں کہہ دیجئے والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء،
اللہ کو چھوڑ کر، اس مالک الملک کو چھوڑ کر، اس بڑی ذات کو چھوڑ کر، اس معبود برحق کو چھوڑ کر جب تم کسی غیر کی صدا لگاتے ہو، کسی غیر کو پکارتے ہو، تو پھر من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ایک ذرے کے برابر بھی تمہاری پکار کو سنتا نہیں ہے۔ اور اس مالک الملک کو پکارنے والے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں آ تو صحیح میرے دروازے پر، آ کے پکار تو صحیح، تم جواب کیا آئے گا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اس اللہ کے دروازے پر آؤ گے تو جواب ملے گا، اجیب، میں سنتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے غیر کے دروازے پر جاؤ گے تو کہتا ہے لا یستجیبون، لا یستجیبون، وہ سنتے نہیں، اللہ اکبر۔ اور چاہے نبی کی پکار ہو، چاہے ولیوں کی پکار ہو، پکاریں تو ہوئی نبیوں کی، پکاریں تو ہوئی ولیوں کی ہیں۔ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ کون تھے؟ ولی اللہ لوگ تھے۔ اور حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر کون تھے؟ یہ نبی تھے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں نبی بنانے والا بھی میں ہوں، ولی بنانے والا بھی میں ہوں، عزتیں اور رفتیں دینے والا بھی میں ہوں، یہ میرے اختیار ہے۔ جب میرے اختیار ہے تو میں اپنے اختیار ان کو نہیں دیتا جن میں تم اللہ کے سوا کسی اور کو مختار مانتے ہو۔ اس لیے یہ پکار ہے تو صرف کس کی؟ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پکارنا ہے تو صرف کس کو؟ اللہ کو۔ مانگنا ہے تو صرف کس سے؟ خوشیاں دیتا ہے تو وہ دیتا ہے۔ اس لیے یہ پیغام ہے عید کا کہ آؤ تو صدائیں تمہاری زبان پر اللہ اکبر کی، جاؤ تو تمہاری زبان پر صدائیں اللہ اکبر۔ پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ لا یستجیبون لہم بشیء، اور جن کو اللہ کے علاوہ تم پکار بشیء، تنوین جو ہے نا، تنوین جو ہے یہ بعض اوقات کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے آیا کرتی ہے۔ وہ قرآن میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور بعض اوقات یہ تنوین آیا کرتی ہے کسی چیز کی قلت کو بیان کرنے کے لیے، کسی چیز کی کمی کو بیان کرنے کے لیے۔ یہاں اللہ نے تنوین بیان کی ہے کمی کو بیان کرنے کے لیے، جیسے قرآن کی میں نے آیت پڑھی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد، لام کے اوپر جو تنوین ہے نا، مقصد اس میں رب کا یہ ہے کہ رات کے تھوڑے سے وقت میں نے اپنے نبی کو عرشوں کی سیر کرائی۔ یہاں قرآن کہتا ہے بشیء، رب کے علاوہ کسی کی پکار تم کرتے ہو تو وہ ایک شے کے ادنا سے حصے کے برابر بھی تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہے۔ قبول کرنا تو بڑی دور کی بات۔ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہوا ببالغہ، جیسے آپ ریگستان میں جا رہے ہیں، چھوڑو آج کی مثال دیں، موٹر وے پر گاڑی پہ بندہ جا رہا ہو، گرمی کا موسم ہو، بندہ جا رہا ہے اور دور نظر آتا ہے کہ پانی پانی ہے، ہوتا ہے نا، دور نظر یہ آتا ہے پانی ہے، لیکن جب بندہ قریب جاتا ہے تو ہوتا شوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ریگستان میں جاتے ہو، وہ دیکھتے ہو کہ دور تمہیں پانی نظر آ رہا ہے، لیکن جب قریب جاتے ہو تو ہوتا پانی نہیں ہے، وہاں تو خشکی ہوتی ہے، وہاں تو تپش ہوتی ہے، الٹا نقصان ہو جاتا ہے، تھک جاتے ہو۔ ایسے ہی جب رب کی پکار کو چھوڑ کر غیر کے در پر تم جاؤ گے، رب کے در کو چھوڑ کر غیر کے در پر جاؤ گے، تم بازو پھیلائے ہوئے جاؤ گے تو تمہیں ملے گا کچھ بھی نہیں، کیونکہ ملنے والی جہاں سے ملنا ہے وہ ذات تو کس کی ہے؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے در کو چھوڑ کر، میری پکار کو چھوڑ کر جب غیر کے در پر جاتے ہو، غیر کے در، غیر کو پکارتے ہو، غیر سے مانگتے ہو، چاہے وہ میرا نبی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ولی اللہ کیوں نہ ہو، جب غیر کو پکارنے لگے گے وما دعاء الکافرین، سب سے پہلا فتویٰ تو رب لگاتے ہیں یہ پکار غیر کی کرنے کی وجہ سے ہو گیا کافر۔ کیوں خاموش ہو گئی؟ میں اپنی بات تو نہیں کر وما دعاء الکافرین، اس لیے کہ غیر کی پکار کرنے والا مسلمان تو ہو نہیں سکتا۔ رب کے در کو چھوڑ کر غیر اللہ کو
مدد کے لیے پکارنے والا مسلمان ہو نہیں سکتا۔ وما دعاء الکافرین، اللہ فرماتے ہیں جب اس نے مجھے چھوڑ کر غیر کو پکارا تو ہو گیا کافر، الا فی ضلال، یہ تو کھلی گمراہی میں چلا گیا، یہ تو کھلی گمراہی میں چلا۔ اور دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے او سورہ المومنون، جہاں قرآن ایمان والوں کی صفات کو بیان کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم کیا خیال کرتے ہو کہ دنیا میں اپنی مرضیاں کر کے، اپنی مرضی کا دین بنا کر، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کر کے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پکار کر کے میرے پاس آؤ گے؟ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، سمجھتے کیا ہو کہ میں نے تمہیں ویسے ہی بنا دیا، سمجھتے کیا ہو کہ میں نے تمہیں ویسے ہی پیدا کر دیا، دنیا میں آئے کھایا پیا چلے گئے؟ نہیں نہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا سمجھتے ہو میرے پاس نہیں آؤ گے؟ کیا سمجھتے ہو مجھ سے آنکھیں نہیں ملاؤ گے، آ کے میرا سامنا نہیں کرو گے؟ فتعال اللہ الملک الحق، قرآن تو صدائیں لگاتا ہے، اور قرآن پر دوسرے مقام پر شکوے بھی کرتا ہے اللہ کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری، اور میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں تیرے مسائل کا حل، میں ہوں تیرے مسائل کا حل، آ مجھ سے بات کر، آ میرے ساتھ رابطہ قائم کر، دیکھ تیرے مسئلے حل ہوتے ہیں کہ نہیں۔ تو نے تو میری قدر جانی ہی نہیں، تو نے تو رب کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے تو رب کی پکار کی ہی نہیں ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، بلند وہ ہے، اللہ اکبر، بلند وہ ہے، عظمتوں والا وہ ہے، مقام والا وہ ہے، شان والا وہ ہے، رفتوں والا وہ ہے، جو دنیا میں شانوں والے ہیں، سب شانوں والوں کو شان دینے والا بھی وہ ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو، معبود کون ہے؟ سچا کون ہے؟ الہ کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ پکاروں کا جواب دینے والا کون ہے؟ لا الہ الا ہو، اللہ کہتے ہیں کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی پکاروں کو نہیں سن سکتا، کوئی تمہاری مشکلیں حل نہیں کر سکتا، کوئی تمہاری دعائیں قبول نہیں کر سکتا، الا ہو، مگر وہی ہے جو سچا ہے، مگر وہی ہے جو بادشاہ ہے، مگر وہی ہے جو حاجت روا ہے۔ فرمایا وہ کیوں ایسے ہے؟ رب العرش الکریم، وہ بڑے تخت والا ہے، بڑی عزتوں والا ہے، بڑا ہی بلند ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، پھر آخر میں اللہ پکار کا مسئلہ لے کے آئے، اللہ کے علاوہ جو غیروں کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ جو غیر کو پکارتے ہیں، میں لفظی معنی کر دیتا ہوں، شاید کسی کے دل میں یہ شبہ ہو کہ استاد یہ اپنی مرضی سے بات کر رہا ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو شخص اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارے، کسی دوسرے کی پکار کرے، یدعو، کسی دوسرے سے دعا کرے، دوسرے کی پکار کرے، فَادْعُوا اللَّهَ، دعا کرو اللہ سے، مخلصین، خالص کرتے ہوئے، خالص پکار اللہ کی کرو۔ یہاں اللہ کہتے ہیں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی سند نہیں ہے، وہ خواب آئی ہے، بزرگوں نے خواب دیکھی ہے، فلاں روایت آئی ہے، فلاں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلاں صوفی کا یہ واقعہ ہے، فلاں کو یہ خواب آ گئی ہے، یہ تو ہوگا، نہ قرآن ہوگا نہ نبی کی سنت سے کوئی بات ہوگی، دلیل مضبوط کوئی نہیں ہوگی۔ دلیل ہے تو یہی ہے کہ لہو دعوت الحق، پکار ہے تو صرف کس کی؟ اللہ، مانگو تو صرف کس سے؟ اللہ، پکار کرو تو صرف کس سے؟ اور اس پر فخر سے کہا کرو کہ یا اللہ مدد، یہی تو عید کا پیغام ہے۔ اللہ اکبر، کہہ دے میرے ساتھ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ، ذرا سمجھ کے کہو نا، ذرا سمجھ کے اس جملے کو پھر دیکھو کیسا مزہ آتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہی تو ہے، تو بہت بڑا ہے، تو بڑی شان والا ہے۔ لا الہ، تیرے علاوہ کوئی پکارے سننے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اور تیرے علاوہ کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، تیرے علاوہ
ہم، یہ خوشیاں تو نے دی ہیں، یہ کپڑے نے تو نے دے دیے، گناہوں کا بوجھ تو نے ختم کر دیا، کھانے اچھے تو کھلاتا ہے، اس لیے ساری تعریفیں اللہ کی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، او مسلمانوں اگر رب کا شکر ادا کرو گے اس کی نعمتوں پر تو اللہ تمہاری خوشیوں میں اور برکت ڈالے گا، پھر یہ عید مبارک بنے گی، پھر یہ عید مبارک بنے گی، برکت والی بنے گی۔ اور اگر عید کے دن تم صبح نماز وقت پورا ہو چکا ہے لیکن یہ بات میرے ذہن میں ابھی آئی، اور اگر عید کے دن تم میری نبی کی سنت کی مخالفت کرو گے، عید کے دن تم میرے نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہوئے صبح صبح نماز پڑھ کے جب رخ قبروں کی طرف کرو گے، خود تو کرنا چاہیے لیکن گھر والیوں کو سنبھالنا چاہیے۔ بے شک اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے جو عورتیں قبروں پر جاتی ہیں، اور جن کی جاتی ہیں ان کا اپنی عورتوں پر کنٹرول نہیں ہے۔ آپ کو نہیں کہہ رہا، جن کی جاتی ہیں ان کے لیے یہی بات ہے کہ وہ مرد نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے اگر مرد ہو اس کا اپنی بیوی پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنی گھر والیوں پر مرد کا کنٹرول ہوتا ہے کہ نہیں؟ جب نبی نے لعنت کر دی ہے کہ جانے والیوں پر اللہ کی لعنت ہے تو پھر شریعت کی بات ماننی چاہیے یا نہیں؟ اور صبح صبح بندہ اللہ عید دے، اللہ خوشی دے اور بندہ نبی کی لعنت کا مستحق بن جائے، صبح بندہ نرنے بیٹھ، سب سے پہلی چیز بندے پر اگر لعنت پڑ جائے تو اس کی عید کیا عید ہے؟ عید کا پیغام اصل یہی ہے کہ یہ دن خوشی دینے والی ذات رب کی ہے، تو رب کی اس دی ہوئی خوشی میں رب کی نافرمانی نہیں کرنی، رب کے ساتھ کسی کو شریک، پکار میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب